الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم أسألك علما نافعا عملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ثم إني أعوذ بك من بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمے پہ غور کیجیے اور ساتھ ساتھ تفصیل یا پوائنٹ اپنے پاس رجسٹر رکھا کریں اور لکھا کریں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کافر کہتے ہیں کیوں ہم پر کوئی آیت اپنے رب کی طرف سے نہیں اتاری جاتی۔ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام بھی خبردار کرنا۔ لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے اللہ نے ہادی بھیجا ہے۔ یہاں پر آیت میں ہادی سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود ہی۔ دیکھیے اے نبی، انما انت منذر لکل قوم ہاد، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا منذر کیسے نظر آتے؟ خبردار کرنا، ڈرانا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ لوگوں کو خبردار کرنے کی ہے، لوگوں کو آنے والے عذابوں، اللہ کی نافرمانیوں کے بعد آنے والی مصیبتوں، تکلیفوں، قیامت کے دن ان لوگوں کو خبردار کیجیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ کس بات کا جواب دیا جا رہا ہے کہ جب کافر کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا بڑا معجزہ لے کر آئے کہ دیکھتے کے ساتھ ہی لوگوں کا رعب طاری ہو جائے، تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ تمہیں معجزات نہیں دیے جا سکتے۔ پہلے بھی یہ بات کئی دفعہ کی جا چکی ہے کہ معجزات نہ دیے جانے کی وجہ کیا ہے۔ اگر معجزات نہیں دیے جا رہے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اس سے پہلے قوموں میں نبیوں کو معجزات دیے گئے تھے، تو معجزات اتنے واضح ہونے کے باوجود بھی قومیں ایمان نہ لائی تھی۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ مردوں کو زندہ کر دینا، قل بإذن اللہ کہہ کر، اتنا بڑا معجزہ ہے مگر لوگ ایمان نہیں لے کر آئے۔ اس طرح پہاڑ کا پھٹ کے اونٹنی کا سال سے ہی سالم نکل آنا، یہ بہت بڑا معجزہ تھا۔ لوگوں نے دیکھا پہاڑ ہلائے پٹائے کا آواز کے ساتھ درمیان سے اونٹنی نکلی، ایمان نہیں لائے، الٹا اونٹنی کے اللہ کے معجزے کے پیچھے پڑ گئے۔ پھر اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام بھی لاٹھی کو سانپ بنانے کا معجزہ عطا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ اس طرح ہم تمام انبیاء کو کوئی نہ کوئی معجزات کی صورتیں ملی ہیں، تو لوگوں کی فرمائی طرح معجزات نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے، آپ خبردار کیجیے، آپ اپنا کام کیے جائیے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے محبوب، آپ اپنا کام کیجیے۔ جو ذمہ داری آپ کو دی گئی، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، یہ آپ کا کام ہے۔ اللہ کی آیات آئیں آپ لوگوں کو بتاتے جائیے، پڑھ کر سناتے جائیے، سمجھاتے جائیے، حکمت کی تعلیم دیتے جائیے۔ ہم نے آپ کو اس کا ذمہ دار مکلف کیا ہے۔
हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया जा रहे हैं, हमने आपको इसका मुतकल्लफ किया, आप डराने वाले, आप डराइए। लिकुल्लि कौमिन हाद, हर कौम के लिए हाथी भेजा गया। यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप डराने के लिए जब आए हैं, हिदायत देना आपका काम नहीं है। हिदायत देने वाला मैं यानी अल्लाह ताला हूँ। जो अहले सईद होंगे, जो लोग खुश नसीब होंगे, उन्हें हिदायत मिल जाएगी, और जो शकी होंगे अल्लाह ताला उन्हें हिदायत से दूर कर देगा। आपको याद है, हिदायत अल्लाह ताला का इतना बड़ा इनाम है, सीधे राह की तरफ अल्लाह ताला की रहनुमाई। इतना बड़ा ईमान, इतना बड़ा इनाम है ये कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दुआएं बताई, उनमें आप की मांगी हुई मसनून दुआएं मिलता है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल अफ़ाफ़ वल गिना। अल्लाह मुझे हिदायत अता फरमा, इफ़्फ़त अता फरमा, बिना लोगों से बेनियाजी अता फरमा, तक़वा अता फरमा। अल्लाह ताला फरमा रहे कि लिकुल्लि कौमिन हाद, हर कौम में हादी भेजे गए हैं। आप जानते हैं हजरत अली का वो वाकया जिसके अंदर हजरत अली किसी गज़वे पे जा रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें किसी जिम्मेदारी के साथ भेज रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली के कंधे पर हाथ रख के फरमाया था, ए अली, अगर तुम्हारी वजह से सिर्फ एक आदमी हिदायत पा जाए तो तुम्हारे लिए सिर्फ ऊँटों से बेहतर है। ये कीमती तरीन मता दुनिया में बेहतर है कि अगर कोई शख्स तुम्हारी वजह से नेकी की तरफ आ जाए। तो यानी बात फिर यहाँ पर आगे कही गई बात, अल्लाह यअलमु मा तहमिलु कुल्लु उन्सा व मा तग़ीज़ुल अरहाम, अल्लाह जानता है कि हर मादा जो उठाती है हमल, वो जो किसी मादा के पेट का हमल है, अल्लाह यअलम, अल्लाह को पता है। कोई मादा चाहे जानवर हो या इंसान हो या कोई और मखलूक हो जिनके अंदर औलीद का अमल या रिप्रोडक्शन होती है, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह वहदहू ला शरीक वो ज़ात है कि औरत के हर उठाने वाले अमल को जो बोझ में उठाए हुए होती है, उसमें लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी, कामिल होगा या नाक़िस होगा, खूबसूरत होगा या अदीब होगा, छोटे कद वाला होगा या लंबे कद वाला होगा, सख्त होगा या मोहब्बत वाला होगा, औलिया अल्लाह होगा या अल्लाह के दुश्मन होंगे, रहम दिल सकी होगा या कंजूस और बकील होगा, इल्म वाला होगा जाहिल होगा, अकल वाला होगा अहमक बेवकूफ होगा, करीम होगा हलीम लईन होगा, खुश इखलाक होगा या बद इखलाक होगा। इसी तरह से वो तमाम सिफात जो किसी इंसान के अंदर पाई जाती हैं, अल्लाह ताला बच्चे की पैदा होने से बहुत पहले ये बातें जानता होता है। जब अभी उसमें एक खून की पक्की सी बनी हो, अभी पूरा बच्चा भी नहीं कंप्यूटर भी नहीं होता, तो की पुटकी की तस्वीर को वो जिंदा रहेगा। फिर वमा तग़ीज़ुल अरहाम वमा तज़दाद,
رحم کے گھٹنے اور بڑھنے کو بھی جانتا ہے، رحم کتنا بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں تغیزی نہیں، اس میں نہیں، ہاں تغیز غازہ سے نکلا ہے، یہ اس وقت بولتے ہیں جب پانی بالکل خشک ہو جائے، کم ہو جائے۔ بچہ جو فیوٹس ہوتا ہے تو مدر ووم کے اندر ایک پانی پایا جاتا ہے، جس سے وہ بچہ ہمیشہ فلو کرتا رہتا ہے، یہ نیچرل فیکٹ ہے۔ تو تغیز وما تغیز الارحام وما تزداد، رحم کے گھٹنے کہ وہ کتنا بڑھ رہا ہے، اس میں کا مادہ جو ہے وہ کتنا بڑھ رہا ہے اور یہ کم ہو رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اسی طرح رحم ارحام سے، ارحام رحم سے نکلا ہے، ارحام رحم کا مطلب ویسے تو اردو میں رحم کرنا ہوتا ہے، شفقت کرنا رحم کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں، مگر رحم وہ انسانی جسم کا مادہ کا وہ حصہ ہوتا ہے، کسی بھی مادہ کا، چاہے جانور ہو یا انسان ہو، اس کا وہ حصہ ہوتا ہے جس کے اندر بچہ پلتا ہے، تو رحم کہا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ جب نبی حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے رحم کو تخلیق کیا تو رحم عرش الہی سے لٹک گیا، پھر عرض کرنے لگا، گڑ گڑانے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا اور جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا۔ اب یہاں جوڑے گا اور کاٹنے سے کیا مراد ہے، آپ ذرا پریشان ہو جائیں گے، یہاں رحم کے رشتوں کو جوڑنا اور کاٹنا ہو رہا ہے۔ رحم کے رشتے کیا ہوتے ہیں، ایک بلڈ ریلیشن، صحیح بات۔ یہاں بات کی جا رہی تغیز الارحام وما تزداد، رحم کا بڑھنا اور گھٹنا اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اہم بات یہاں پر میں کرنا چاہوں گی کہ بعض اوقات ایک عام روٹین کے مطابق ایک عام انسانی بچہ 9 منتھ کے اندر دنیا میں آ جاتا ہے، 9 منتھ اس کا پیریڈ ہوتا ہے، 9 منتھ کچھ دن اوپر ہو سکتے ہیں، کچھ دن کم ہو سکتے ہیں، لیکن وہ دنیا میں آ جاتا ہے، یعنی کمپلیٹ فیوٹس کے چائلڈ بننے میں 9 منتھ کا ڈیوریشن ریکوائرڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مگر کیا ہے کہ بعض اوقات بچے 6 منتھ میں بھی پیدا ہو جاتے ہیں، 7 اور 8 منتھ میں بھی بعض اوقات بعض لوگوں میں ثابت ہوتا ہے کہ 4 سال تک وہ ماں کی گود میں رہیں گے، ماں کے رحم میں رہیں گے، یعنی عام طور پر روٹین وائز کیا ہے کہ 9 منتھ ہے، مگر یہ کم اور زیادہ ہو سکتا ہے، اس کی کم سے کم ڈیوریشن 6 منتھ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر 6 منتھ میں بچہ دنیا میں آ جائے تو 6 یا 7 مہینے بچہ دنیا میں آ جائے تو اسی پری میچور ڈلیوری کہتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کو ذرا حفاظت سے انکیوبیٹر وغیرہ میں رکھا جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے فکر میں جلوہ افروز تقریباً 9 منتھ رہے، 9 منتھ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لائے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز ایک مقدار کے تحت، اندازے کے تحت، دنیا کا ہر کام اللہ تعالیٰ نے ہر چیز لوح محفوظ میں لکھی ہے، اس کی پیدائش اور اس کا ظہور، یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے۔ عالم الغیبی، غیب کا علم رکھنے والا ہے، غیب کیسے کہتے ہیں، وہ چیز جو پوشیدہ ہو، چھپی ہوتی ہو، ہر وہ چیز جو چھپی ہوتی ہے اسے غیب یا غائب کہتے ہیں۔
غائب یا غیب دونوں ایک ہی روٹ ورڈ سے نکلتے ہیں، غابہ یا غیب۔ عالم الغیب والشہادتی، غیب اور شہادت کا علم رکھنے والا ہے۔ شہادت الکبیر المتعال، وہ اللہ۔ دیکھیے یہاں ماؤں کی اور بچوں کی پیدائش کے عمل کی بات کر کے یہاں بات سمجھائے گی کہ اس چیز غائب ہے، بچہ میں کیا تبدیلی ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے۔ آج کل تو سائنٹیفک کچھ مشینز اور کچھ الٹرا ساؤنڈ مشین اور کچھ طرح کی چیزیں موجود سے آپ پتہ کر سکتے ہیں، مگر ایک وقت تھا کہ جب کچھ بھی نہیں جانتا تھا انسان، کوئی سائنٹیفک انوینشن نہیں ہوئی تھی، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ جانتا تھا، اور آج بھی بعض اوقات سائنسی آلات بھی جواب دے جاتے ہیں، سائنسی آلات بھی جواب دے جاتے ہیں، لیکن وہ عالم الغیب والشہادہ ہر بات کو جانتا ہے۔ الکبیر، وہ عظیم الشان ہے، کبیر ہے وہ ذات، المتعال، وہ اعلیٰ ہے، متعال تعالی سے ہے، بلند تر ہے، غالب ہے، بلند و بالا ہے۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعال بمانی علی کے، علی الکبیر کو کبیر المتعال کہہ دیا گیا ہے، تو آپ انداز چینج ہے، علی الکبیر کو آپ نے پیچھے پہلے پڑھا ہے کافی دفعہ، اب یہاں آیت کا انداز تھوڑا تبدیل ہوا ہے اور وہ کہا گیا ہے کبیر المتعال، یعنی بڑا ہے اور بلند تر ہے۔ یاد رکھیں اس سے ملتا جلتا لفظ عظیم بھی ہے، کبیر، متعال اور عظیم یہ تقریباً ایک جیسے الفاظ ہیں، ایک ہی میننگ میں تقریباً لیے جاتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو پڑھ کر خود عمل کرتا ہے دوسروں کو بھی اپنے علوم سے فیض پہنچاتا ہے، اسے ملکوت السماوات عظیم کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ پڑھے، پڑھ کر عمل کرے، دوسروں کو بھی پڑھائے، ایسا انسان عظیم، آسمانوں میں سے عظیم کہہ کے پکارتے، بڑا عظیم انسان، بلندی ہوں، بلند تر نام رکھا جاتا ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به، یہاں پر ایک بات واضح کرنا میں لازم سمجھتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کر کے زیادہ بچے ہوں پیدا کرو، اس سے قیامت میں تمہاری کثرت دوسری امتوں پر فخر کر سکوں۔ عموماً لوگ پلان کرتے ہیں نا، فیملی پلاننگ کرتے ہیں، بس 4 بچے ہونے چاہیے، 2 بچے ہونے چاہیے، تو فیملی پلاننگ کی دین میں ممانعت ہے۔ یہاں تو پاپولیشن زیادہ ہو رہی ہے، آبادی زیادہ ہو رہی ہے، اس سے لوگ فوراً 2 بچوں پہ اکتفا کرتے، کم بچے قرآن کو سوال کرانا، پھر لوگ بعض اوقات بچے ویسے بھی نہیں پیدا کرتے کہ خرچہ کیسے اٹھائیں گے، تعلیم کیسے دلائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ بچے میری امت میں اپنی امت کی کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به، تم پر برابر ہے، یعنی برابر ہے تم میں سے جو اسر القول سر سے نکلا ہے چھپانا۔ سر کا مطلب ہوتا ہے راز، اسرار بھی سے نکلا ہوا ہوتا ہے، چھپی ہوئی بات۔ جہرا کھلی ہوئی، واضح، تیز، خوشی، جہرا کا مطلب یعنی اللہ تعالی کے لیے کہ علم میں تم میں سے کوئی بات دل میں چھپائے یا بات کو زور سے بولے
اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. اور چھپی ہوئی بات اور دکھتی ہوئی بات کو ہم دل میں لاکھ چھپائے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا ہے ہمارے دل میں کیا خیال ہے. اس لیے کہتے ہیں نا کبھی لوگوں پر اپنی معصومیت نہ ظاہر کریں. ہم دل میں لاکھ چالاکی کر لیں، اپنی معصومیت ظاہر کر لیں، کچھ بھی کر لیں، مگر یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر چالاکی کو جانتا ہے. اور اگر ہم لوگ ہمیں دنیا ساری بری بھی کہہ رہی ہے اور ہم سر جھکائے سن بھی رہے ہیں، اور اگر ہم معصوم ہیں اندر سے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میرا یہ بندہ معصوم ہے، لوگ برے ہیں. یہ دونوں باتیں ذہن میں چیز ہے. اس لیے کبھی بھی لوگوں کے اندر صفائیاں مت دیجیے کہ نہیں میں نے ایسا تھوڑی کیا تھا، میں نے ویسے کیا تھا، میں نے وہ کیا تھا، میں نے یہ کیا تھا. بعض لوگ کیا ہوتے ایک بات کرو آگے سے 10 باتیں وہ اپنی صفائی میں پیش کرتے ہیں. چیز کر صفائی کر رہے ہوتے، اپنی صفائی پیش کر رہے ہوتے، اپنی صفائی میں ایک جملہ بھی نہ بولیں گے. اگر آپ واقعی پاک ہیں، صحیح ہیں، اچھے ہیں اور آپ کا قصور نہیں ہے، آپ کی غلطی نہیں ہے، تو یہ بات اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ بے قصور ہیں. ہمیشہ یاد رکھیں. کیونکہ عام طور پر زیادہ وہ لوگ بولتے ہیں اپنی صفائی میں جو اندر سے قصوروار ہوتے ہیں، اندر سے کہیں نہ کہیں گلٹ موجود ہوتی ہے، ایک خوشی ہوئی کوشش ہوتی ہے کہ ہم نے غلط کیا تھا. لوگوں کے آگے تو اچھا بننا ہے، کبھی لوگوں کے آگے وضاحتیں مت دیا کریں. ایک آدھ بات کریں جی میں نے ایسا نہیں کیا تھا، یا ایسی کوئی بات نہیں. نہیں تم نے ایسا کیا تھا، اگلا بولے چلا جائے، بولے چلے جائے، سر پہ سوار ہو جائے. آپ کہیں کہ مجھے آپ کو نہیں اللہ کو بتانا ہے، اللہ جانتا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا، بس کافی ہے. اگلے کا منہ فوراً بند ہو. ہمیشہ یاد رکھیں وضاحتیں مت دیا کریں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اللہ کے علم سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے، آگے چھپانا ظاہر کرنا دونوں برابر ہیں. ومن ہوا مستقم باللیل وسارب بالنہار، اور مستقم خفیف ہے. اثر اور مستقم یہ دونوں تقریباً ہم معنی الفاظ ہیں. اثر اسرار سے سر سے اس کا مطلب ہے راز، اور جہاں جو بات کھل کر دی جائے، چھپا کے دل میں رکھا جائے، کھل کے کی جائے. مستقیم جو چھپی ہوگی، مستقیم کا مطلب ہوتا ہے چھپی خفی سے نکلا ہے، چھپاتا ہے جو بندہ، پوشیدہ تر ہونا. صارب سرابا سے ہے، جیسے شراب دن میں چمکتا ہوئی ریت دنیا نظر باز دور تک آ رہی ہوتی ہے نا، اس طرح دن کو جانا، یعنی کوئی انسان رات کو جائے یا دن کو جائے، رات کو کرے یا دن کو کرے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، برابر ہے دونوں باتیں. کیونکہ وہ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال ہے، وہ غیب و شہادت کا جاننے والا کبیر ہے، بڑا متعال اللہ تعالی ہے. لہو معقبات، لہو اس کے لیے ہے، معقبات من بین یدیہ، معقبات کہتے ہیں پیچھے کے اندر، عقب سے نکلا ہے، عقب کا مطلب ہے پیچھے کے اندر. اللہ تعالیٰ نے انسان مذکور کے لیے، انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ پیچھے آنے والے پیچھے لگائے ہوئے، من بین یدیہ وخلفہ، اس کے آگے اور اس کے پیچھے. کرنے ہی بہت یہاں موقع بعد سے مراد فرشتے ہی، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے کچھ لگائے ہوئے ہیں فرشتے،
यहफ़िज़ूनहु मिन अमरिल्लाह, वो हिफाजत करते हैं अल्लाह ताला के अमर की, अल्लाह के हुक्म की पैरवी करते हैं। आप जानते हैं इंसान के साथ कुछ फरिश्ते होते हैं। एक तो किरामन कातिबीन है ना, किरामन कातिबीन नाम नहीं है उनका, जो दाएं वाले किरामन कहते, बाएं वाले कातिबीन कहते, नहीं, ये दो हैं किरामन इज्जत वाले कातिबीन लिखने वाले, ये दो हैं जो लिख रहे हैं हमारे दाएं बाएं। लेकिन ये मौक़िबात में शामिल हो सकते हैं मगर है नहीं। मौक़िबात में वो फरिश्ते हैं जो इंसान के लिए हमेशा लगे होते हैं, इंसान के साथ दो फरिश्ते लगे होते हैं। यही बात असर के वक्त आते हैं वो फरिश्ते, और वो रात भर रहते हैं उसके साथ, रात भर वो हरकतें काम कर रहा होता है, एक्टिविटीज कर रहा होता है, और सुबह के वक्त वो चले जाते हैं। सुबह से असर तक अगले फरिश्ते आ जाते हैं, उनकी ड्यूटी होती है। ये दो फरिश्ते होते। फिर यहाँ पर दो फरिश्ते वो भी मुराद हैं, जब मोमिन बंदा गुनाह करता है तो वो फरिश्ते अल्लाह ताला से उसकी बख्शिश के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसे मोहलत दे ताकि ये नेकी कर ले, ताकि तू उसे बख्श दे। और अगर नेकी करता है तो उसकी नेकी की कबूलियत की भी दुआ करते हैं। ये वो मौक़िबात है। इसलिए मौक़िबात अगर आप इंसान ले लें, कुछ इंसान होते हैं ना, सारा वक्त हमारे पीछे पीछे लगे होते हैं, हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कौन आया कौन गया। कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनकी आदत में सिर्फ क्या होता है कि लोग क्या कर रहे हैं, अरे कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी कहीं भी जा रहे हैं, हमारा मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है। हमें अपने काम से काम रखना चाहिए। लेकिन किसी के यहाँ दरवाजा ना को कौन झाँक के देगा, अच्छा इनके यहाँ के चला आएंगे, जब पूछते हो कौन आया, इनकी मामी आई है, चाची आई है। ये जो क्यूरियोसिटी है ना, तो क्यों करते हैं? आप जानते हैं ये लोग क्यों करते हैं? ये आदत क्यों होती है लोगों में? ताकि बातें बना सके, ताकि उनको बोले फला की घर तो फला फला आया था, पता नहीं तुझे क्या बैठती क्या करके गया। कुछ हमारे मौक़िबात ये भी लोग होते हैं जो सारा वक्त हमारी टटोली करते रहते हैं, जासूसी करते रहते हैं। लेकिन बाहर यहाँ इशारा है, कभी किसी की तजस्सुस ना करें। वो कुछ भी कर रहे हैं, वो अपने अमल का अल्लाह को जिम्मेदार जवाब दे। आपको जवाब देनी है। जैसे उमर में कहते ना, मुझे अच्छे बन के ना दिखाओ, ना मेरे हाथ में दोज़ख है ना जन्नत है, इसके हाथ में दोज़ख और जन्नत है ना, उससे डरा करो, वो हर जगह मौजूद है। अगर होता है लोग बाल बच्चे ऐसे करते थी कि शादी वादी में कहीं बाजी को देख ले सर पे दुपट्टा ओढ़ ले, बाजी ऐसे ही लोग वैसे तो स्कार्फ ओढ़ती है, सर पे दुपट्टा नहीं ओढ़ा। शादी वादी में हो जाता है बच्चे सर पे दुपट्टा ओढ़ते, बाजी है वैसे दुपट्टे के ऐसे सामने डाला हुआ घूम रहे सारे, जैसे टीचर को देखा वैसे सर पे दुपट्टा ओढ़ लिया। तो मैं उमर यही बात करती थी, मैंने कहा उमर दर्द के दौरान कभी डायरेक्ट काउंट नहीं किया मैंने किसी को, काउंटिंग चीजिंग नहीं की, मगर मैं ये बता रही देखो मुझसे मत डरो, बाजी कहेंगी, बाजी को छोड़ो, बाजी के हाथ में कुछ भी नहीं है, अल्लाह के हाथ में। अल्लाह के रसूल की नाराजगी से डरो, दोस्त उसके हाथ में, दुनिया और आखिरत उसके हाथ में, उससे डरा करो। तो लोगों के साथ कभी क्यूरियस मत होइए कि कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, इसलिए कि हर बंदा अपने रब को जवाब दे, आपको या मुझे जवाब दे नहीं। बहरहाल ये जो मौक़िबात हैं, इनका काम ये है कि अल्लाह ताला इंसानों से इंसानों की बातें लेकर अल्लाह के आगे पेश कर देंगे। ये हिफाजत भी करते हैं बंदे की। ये जो फरिश्ते होते हैं ना, जिनको अल्लाह ताला इंसान में मुकर्रर करता है, वो अल्लाह के बंदे की हिफाजत भी करते हैं। यहफ़िज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह,
یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے خوف اور عذاب سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندھیرے میں کہیں سے واپس، سخت اندھیرا تھا، وہاں سے آئے. عمر بن جندب فرماتے ہیں کہ سعید بن قیس کے ساتھ میں بیٹھا ہوا. پوچھا، حضرت علی تشریف لائے تو پوچھا کیا آپ امیر المومنین؟ حالات بڑے خراب تھے، اس لیے کہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے تھے ان کو شہید کرنے کے. تو آپ نے فرمایا ہاں میں امیر المومنین. حضرت علی کو کہنے لگے ہاں میں امیر المومنین ہوں. تو کہنے لگے، عمر کہتے ہیں، سعید بن قیس کہتے ہیں کہ ہم نے کہا آپ ڈرتے بھی نہیں، اندھیرے میں آپ اکیلے نکل آئے ہیں، اوپر کر کے آ رہے ہیں، کوئی آپ پہ حملہ کر دیا اچانک سے. آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ کی حفاظت کافی ہے، اس لیے کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ حفاظت کے لیے ہر وقت موجود رہتا ہے. انسان کو کنویں میں گرنے، پہاڑ سے گرنے، اس پر پتھر پڑنے یا کسی موذی جانور کے ایذا دینے سے بچا لیتا ہے. وہ فرشتہ انسان کو ایسی مصیبتوں سے بچا لیتا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالی نہیں بدلتا کسی قوم کی کیفیت کو. اللہ تعالیٰ کسی قوم کی عافیت اور نعمت کو نہیں بدلتا، حالات کو نہیں بدلتا. حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ وہ اپنے نفسوں کو نہ بدل ڈالے. اگر وہ اپنے آپ کو بدل ڈالے تو اللہ ان سے عافیت اور نعمت چھین لیتا ہے. یاد رکھیے ہمارا عمل اتنا کاؤنٹ ہوتا ہے، اللہ کا فضل بہت بڑی چیز ہے، مگر ہمارا عمل، کہ انسان کا عمل ایسی چیز ہے کہ انسان سے وہ خیر چھین بھی لیتا ہے اور وہ خیر اس کے دامن میں ڈال بھی دیتا ہے. اس لیے کہتے ہیں نا اپنے عمل کو نیکی کے تابع بناؤ، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع بناؤ. اس لیے میں کہتی ہوں یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. اگر وہ اللہ کے حکم کے مطابق بات کر رہا ہے، قرآن و حدیث کے مطابق بات کر رہا ہے تو اس کی بات پر عمل کر لو. یہ مت دیکھو یہ فلاں دشمن ہے یا دوست ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا. یہاں یہ آیت تو کسی دفعہ آئی اب تک، آج یہ ہمارا 13واں پارہ چل رہا ہے کہ جب تک انسان اپنی حالت کو نہیں بدلتا، پر کی شکر نہیں کر دیتا، نیک عمل چھوڑ نہیں دیتا، اچھی خصلتوں کو ترک نہیں کر دیتا، بدی و گندگی کے ادھر نہ ہو جائے بندہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی حالت کو کبھی اس سے عافیت اور نعمت نہیں چھینتا. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتا ہے، فلا مرد لہو، کوئی اس کو نہیں روک سکتا، کوئی رکاوٹ نہیں ڈالا جا سکتا. جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی ہلاکت اور تباہی اور عذاب کا ارادہ فرماتا ہے تو کوئی اسے کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا. وما لہم من دونہ من وال، اور ان کے لیے کوئی وال نہیں. وال ولی سے نکلا ہے، وال یہاں ولی سے نکلا ہے. وال دوست کو کہتے ہیں، ولی بھی دوست کو کہا جاتا ہے. ہم عموماً کیا ہوتا ہے کہ شخصیت سے جڑ کر کہتے ہیں وہ ہمیں بچا لیں گے، ہم جو چاہے کریں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے تو اسے کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتے، اور ایسے میں اس کے لیے
कोई दोस्त, कोई वली, किसी किस्म का कोई इमदाद करने वाला नहीं होगा। युरीकुमुल बरका, वो अल्लाह वो ज़ात है जो बिजलियां दिखाता है, यानी बादल से रोशनी चमकाता है। बर्फ, बर्फ रोशनी को चमक को कहते हैं, बिजली को चमक नहीं। मन और उम्मीद के इरादे पर, यानी डर के लिए बिजली चमकती है तो कड़ाके से डर भी लगता है और उम्मीद भी पैदा होती है। तमा के इरादे पर देखो, बिजली में डर लगता है, बिजली गिरी तो तबाही होगी, और इंसान को उम्मीद दिलाता है कि बारिश बरसेगी तो सैराबी होगी। ये दोनों चीजें इंसान को, खौफ और तमा। मोमिन हमेशा खौफ और तमा में जीता है, उम्मीद और खौफ के दरमियान जीता है। अल्लाह से खौफ भी करता है, अल्लाह के दावों से भी डरता है, और उम्मीद भी रखता है कि मेरा रब मेरी गलतियों को माफ कर देगा। अल्लाह के खौफ से नेकियां भी करता चला जाता है, और अपनी बुराइयां जो इंसान से हो जाती है उनके मामले पर अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखते गए। तो अल्लाह वो ज़ात है जिसको तुम्हें विद्या दिखाता है, बिजलियां दिखाता है, और खौफ और डर, खौफ और तमा, खौफ और उम्मीद दिलाता है। वह युनशिर सहाबा, और बदलियां उठाता है। युनशी जो है ना, इंशा से उठाना, निशआ का मतलब भी, नून शीन अली का मतलब भी क्या होता है? उठाना। निशअतुल उखरा, दोबारा दूसरी दफा उठाए जाना। वयुनशिउ सहाबा, और बदलियों को यानी बादलों को पैदा करता है। सहाबत से जो भारी हो जाते हैं, जब बादल पैदा होते हैं तो भारी होते हैं, तो बादल सहाबत से और ये सब रादा, और तस्बीह करता है रात। अब पूरा रात है नहीं, इसके अंदर रात का लफ्ज़, रात कहते हैं कड़क को। कहा जाता है कि रात एक फरिश्ते का नाम है जो अल्लाह की हैबत से पैदा किया गया है। तो जो कड़क के गरज होती है ना, उसे रात कहते हैं। बिजलियों की कड़क के बाद जो गरज धमाका सा पैदा होता है ना बादलों का, उसको रात कहते हैं। और कहा जाता है कि आवाज पैदा करने वाला अल्लाह का एक फरिश्ता है जिसका नाम ही रात है। तो वो रात, जब वो फरिश्ता यानी बिजली की कड़क और गरज, बादलों की गरज भी तस्बीह करती है अल्लाह की, उनकी हम्द पेश करती है। यानी वो फरिश्ता, जब बादलों की गरज, आप ले लीजिए कि ये जो बादल गरजते हैं, बिजलियां कड़कती है, गोया वो अल्लाह की हम्द और तस्बीह कर रही होती है। हदीस शरीफ में आता है, चमक और गरज अहले अर्श के लिए वईद है। बिजली की चमक और गरज जो होती है वो जमीन वालों के लिए डरावा है। जब तुम इनको चमक और गरज को सुनो, इस्तग़फ़ार किया करो। चमक से बिजली कड़कती हुई आसमान पर देखो, और जो है बादल गरजते हुए देखो तो इस्तग़फ़ार किया करो। इसी तरह हदीस शरीफ में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बादल खूब गरजता है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के हुजूर में दुआ करते। जब बादल गरजता था तो हुजूर दुआ करते थे कि अल्लाह ताला हमें इसके गजब से ना मानो, तो बारिश से और बिजलियों की कड़क से और आवाज से जो कौमें हलाक हुई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते कि अल्लाहुम्मा ला तक़्तुलना बिग़ज़बिका वला तहलिकना बिअज़ाबिका वक़फ़िना क़ब्ल ज़ालिका। अल्लाह हमें गजब से ना मारना, ना ही अपने अजाब से हलाक करना, तबाह करना, ना अजाब आने से, और अजाब आने से पहले हमें सलामती और आफियत अता फरमाना। वयुसब्बिहु रादा बिहम्दिही वल मलाइकता मिन ख़िफ़तिही, और राहत अल्लाह की तस्बीह कर रहा होता है, और फरिश्ते उसके खौफ से, उसकी हैबत से उसकी तस्बीह पढ़ते हैं, उसकी जलालत से उसकी तस्बीह पढ़ते हैं। वयुरसिलु सवाइक़, और वो कड़क भेजता है। सवाइक़ कायक़ा की जमा है। कहते हैं
सायका बादलों के टकराने की वजह से एक आग या बिजली पैदा होती है, धुआं पैदा होता है। ये आग, ये बिजली, आम बिजली जो हमारे यहाँ बिजली होती है ना 40 वोल्ट होती है, आजकल वो 220 वोल्ट आती है, 230 वोल्ट आ रही है। क्या आप नोट कीजिए कभी, उससे 230 वोल्ट 40 वोल्ट लिखा हुआ होता है। लेकिन ये आम बिजली जो होती है तकरीबन 230-240 वोल्ट तक, 440 तक भी लगा लीजिए। मगर ये जो आसमानों की बिजली होती है 1000 वोल्ट की होती है, हजारों वोल्ट हो, ये हजारों की तादाद में वोल्ट होते हैं, इतनी पावरफुल बिजली होती है। और जहाँ गिर जाए वहां जला दे, इतनी शदीद बिजली होती है। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये सायका, ये कड़क जो बिजली पैदा होती है, जो बादल कड़क पैदा करते हैं, वो पहुंचाता है जिसको वो चाहता है, वो कड़क उस पर डालता है जो तो वो चाहता है। कहते हैं ये कड़क गैर मुस्लिम को पहुंचती है, और मुसलमान अगर अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो तो इससे महफूज रहता है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो सब रात यानी बिजली कड़क रही है वो सुनकर अगर पढ़े सुभान अल्लाह के जिसब भी होगा अभी हम भी बरमलाई करती इन अला कुल्ली शैइन कदीर, अगर आप ये दुआ पढ़ लेते हैं ना तो बिजली किसी पे गिरती नहीं, बिजली गिरती नहीं। फिर आप पहला बारिशों को देखकर हम बड़े खुश हो जाते हैं ना कि देखो बादल आए, मौसम ठंडा हो गया, बारिश हो गई। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादलों को आता हुआ देखकर आपके चेहरे पर परेशानी के आसार नजर आते हैं। तो परेशानी के आसार ऐसे होते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि एक दफा आयशा ने पूछा कि या सल्लम जब बादल आते हैं तो लोग खुश होते हैं कि बारिश आएगी, ठंडक होगी, मौसम अच्छा हो जाएगा। आप बारिशों से जो है आप बारिशों से खौफ खाते हैं। एक मिनट बेटा, यहाँ रखे हुए हैं। और आयशा पूछती है आपके चेहरे पर मैं खौफ के आसार देखती हूँ, परेशानी के आसार देखती हूँ, क्योंकि लोग तो खुश होते आप परेशान होते हैं, आप इन बादलों को देखकर क्यों परेशान होते हैं? तो आप ने जवाब में फरमाया था कि आयशा कुछ कौमें कि बारिश से हलाक की गई, पानी से, सड़क से, बिजली से, आवाज से हलाक की गई। तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह मेरी उम्मत को इन अजाबों से बचाने। पर इसी को भी मैं ये चाहूँ, बस जिसे चाहता है वो उसे हलाक कर देता है, तबाह करता है, पहुंचाता है, और जिसको चाहता है वो अच्छी बारिश अता फरमाता है, सैराबी की बारिश अता फरमाता है। फसलें जिससे उगती हैं, जमीन से हराग होती है, फल फूल बेल बूटे दरख्त वगैरह उगते हैं, वह युजादिलूना फिल्लाह, लेकिन फिर भी वो अल्लाह ताला के मामले में झगड़ते हैं। यानी वो अल्लाह है कि जिसको चाहे यही बारिश अजाब बना दे, और जिसके लिए चाहे यही बारिश सवाब बना दे, अजर बना दे, बेहतर कर दे। भाई ये बारिश होती है ना, फसलें बहा कर ले जाती है, घरों को बहा के, जानवर बहा के ले जाती है। बारिश इतनी हुई, सैलाब आया, पूरे के पूरे खेत गांव सब बह गए, मुसीबत बन गई ना ये बारिश। लेकिन यही बारिश होती है इसके खूब अच्छे अंदाज से बरसने से क्या होता है, बड़ी अच्छी फसल होती है, जानवर सैराब होते हैं, खूब घास उगती है, खूब जो है जानवरों का चारा उगता है, तरोताजा, इंसान भी कुछ सुकून हो जाते हैं बारिशों के होने से। और मुसीबत और ये राहत है, एक ही चीज मुसीबत भी होती है, राहत भी होती है। तो अल्लाह ताला से किसी भी चीज के लिए उसकी राहत का पहलू मांगा करें। बहुआ शदीदुल मिहान। अब लेकिन लोग क्या करते हैं कि वो युजादिलूना फिर अल्लाह के मामले में झगड़ते हैं, रसूल को झुटलाते हैं, अल्लाह की सिफात अजमत और कुव्वत ताम्मा और तौहीद की बातों को झुटलाते हैं, झगड़ते हैं।
اور بارشوں کے لیے کسی اور خدا کو منسوخ کر دیتے ہیں کہ یہ تو فلاں کے حکم سے بڑھتی ہے، وہ شدید المحال، وہ سخت پکڑ والا ہے، وہ اپنے دشمنوں کی سخت گرفت کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے ایک سخت جان سخت آدمی فرعون قسم کا شخص تھا، کسی کو بھیج کر کہا کہ جاؤ اور جا کر جسے اسلام کی دعوت دے۔ عرب میں رہتا تھا وہ شخص، مغرور آدمی تھا۔ کہتے ہیں یہ آیت عامر بن طفیل کے بارے میں موجود ہے اور اربد بن قیس۔ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ فلاں شخص کو وہ دو، دعوت اسلام دو۔ لوگوں نے عرض کی وہ بہت برا آدمی ہے، آپ کی دعوت اسلام کو سن کر بہت برا جواب دے گا۔ آپ نے فرمایا جاؤ تم جا کر میری طرف سے کہو کہ رسول اللہ فرماتے اللہ ہے کہ اور محمد رسول اللہ کے رسول ہے، جاؤ یہ بتا کے آؤ۔ یہ سن کر صحابی گئے اور جا کر اس کو بتایا، اسلام کی دعوت پیش کی۔ اسے کہا اچھا تو جس خدا کی طرح مجھے دعوت دیتے ہیں وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے؟ یہ سن کر صحابی واپس آ گئے تو کہتے وہ صحابی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انس جب واپس آئے آپ کو بتایا وہ تو الٹی بات کر رہے کہ تمہارا اللہ سونے کا ہے، چاندی کا ہے، پیتل کا ہے، کس چیز کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جاؤ جا کر دوبارہ یہی بات کی دعوت دے کر آؤ، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تم کے کلمہ پڑھ لو۔ تو دوسری دفعہ بھی انس گئے اور جا کر یہی جملہ دہرایا۔ اس نے کہا اچھا تم بتاؤ نا، میں تم سے کیا پوچھ رہا ہوں کہ تمہارا اللہ پیتل کا ہے، سونے کا ہے، چاندی کا ہے؟ کیوں کہتے ہیں یہ کیوں کہہ رہا تھا آپ جانتے ہیں؟ پیتل کا، سونے کا، چاندی کا بت تو تھے لیکن وہ تھے تو لازمی، مگر وہ قیمت جاننا چاہ رہا تھا کہ ان کا خدا ہے کتنا قیمتی، سونے کا ہو تو زیادہ قیمتی ہوگا، چاندی کا ہوگا تو کم، پھر پیتل کا تو بالکل ہی بیکار ہوگا ان کا خدا۔ کیا ہوتا ہے کہ مادیت کی بنیاد سے جو لوگ روحانیت کو ناپتے ہیں ان کے سوال اسی طرح کے ہوتے ہیں، اسی طرح کے ہوتے جیسے اسے دوسری دفعہ یہی کہا، رسول اللہ نے فرمایا، حضرت انس نے آ کے وہی جواب بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس پھر جاؤ، جا کے اس کو پھر دعوت دو۔ کسی دفعہ اس نے وہی بات کی، وہی بک بک کر رہا تھا، تمہارا بتاؤ نا تمہارا خدا پیتل کا ہے، سونے کا ہے، چاندی کا ہے؟ تو کہتے ایک بادل اٹھا، اس کے سر کے اوپر آ کر کھڑا ہو گیا، وہ گرجا، بادل گرجا، سڑک نیچے گری، بجلی گری اور اس کی کھوپڑی جل گئی۔ اس پر یہ آیت اتری تھی وَيُرْسِلُ السَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يَجْعَلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ الشَّدِيدُ الْمِحَالِ، سب سزا والا ہے، جس پر چاہے اپنی کڑک بھیجتا ہے، جس کو چاہے وہ برسات، جس پر چاہے وہ برساتا ہے۔ وہ اللہ کے معاملے میں جگہ سے وہ اللہ کی قیمت معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کتنا قیمتی ہے۔ اسی طرح کسی نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عامر بن طفیل آپ کے یہاں آ رہا ہے، آپ نے فرمایا چھوڑیے، اگر اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت چاہے گا تو ہدایت ہو جائے گی۔ عامر بن طفیل نے آتے ہی ان کے سامنے کھڑا ہوا اور کیا اسلم اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو میرے لیے کیا عہدہ ہوگا، مجھے کیا ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا جو دوسرے مسلمانوں کے لیے ہوگا تیرے لیے بھی وہی کچھ ہوگا۔ یعنی وہ کہہ رہے کہ اچھا دیکھیے مادی طرف انسان ایک طرف قیمت معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ بتاؤ تمہارا خدا سونے کا ہے، پیتل کا ہے، چاہے دوسرا آگے سوال کر رہا ہے کہ کیا اگر مسلمان ہے تو پھر ملے گا کیا؟ کوئی زمین ومین ملے گی، جاگیر واگیر ملے گی، کوئی مال اسباب، کوئی موٹی چھوٹی ملیں گی، کیا ملیں گے؟ آپ سے تم نے فرمایا کہ جو مسلمانوں کو ملے گا وہ تجھے ہی ملے گا، اور کیا تمہیں دکھ آئیں گے تجھے بھی دکھ اٹھانی پڑے گی۔ تو مسلمان ان دنوں بڑی تکلیف سے پریشانی میں غضبات تھے، سارا کفار پہ حملے کرتے رہتے تھے۔
اس سے فرمائے اس سے کہا کہ آپ وعدہ فرمائیں کہ آپ کی فوجی یعنی آپ اگر مر گئے نعوذ باللہ علیہ وسلم تو میں اس کا وہ بن جاؤں گا، میں مسلمان ہو جاتا ہوں، لیکن جس جگہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا یعنی آپ کو لوگ بڑا سمجھتے ہیں، آپ ان کو بتا جائیے گا کہ اگر آپ اس دنیا چلے جائیں تو میں آپ کی جگہ بیٹھوں گا۔ کیا چاہ رہا ہے؟ مسند چاہ رہا ہے۔ اللہ والا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اسے مسند، خلافت، قیادت، سیادت اور بلندی، امامت کی کوئی طلب نہیں ہوتی۔ ہاں اللہ اسے مقرر کر دے اور بات ہے، مگر طلب نہیں ہوتی، اسے کام سے مطلب ہوتا ہے۔ کام کرنے کا موقع کہاں ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مدینے میں تشریف لائے تھے تو لوگوں نے چاہتا ہوں آپ کو بادشاہ بنائے تھے، سونے کا تاج پہنائے، تخت بنا دیتے ہیں آپ کے لیے۔ آپ نے فرمایا نہیں مجھے سونے کی تاج تخت ہوگی، ہاں تمہارے کچھ مسئلے مسائل ہوں جن کا فیصلہ کرنا ہو میرے پاس آ جانا، میں تمہارے مسئلے حل کر دیا کروں گا۔ جیسے اب لوگ اپنے بڑے کے پاس سے، سردار کے پاس، بادشاہ کے پاس چلے جاتے ہیں، لیکن میں نہ تاج کی طلب ہے نہ تخت کی طلب ہے نہ تمہاری کسی اور چیز کی طلب ہے۔ آپ نے انکار کر دیا تھا۔ تو ایسا انسان کبھی قیادت، امامت، سیادت کے لیے نہیں جھگڑتا، پوزیشن کے لیے مت فائٹ کیجیے۔ عموماً کیا ہوتا ہے بچیوں کے اندر بھی ہم اچھے بن جائیں، ہم یہ کریں گے، کام کر کے دکھائیے آپ خود بخود اچھے ہو جائیں گے۔ آپ کام کرنے والے بنیے، کام ڈھونڈے کہ میں اللہ کا کام، میں کوئی کام کس طرح سے ایکٹیو ہو سکتی ہوں۔ قیادت، سیادت اللہ آپ کو خود دے دے گا، اچھا بننے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کو اچھا بنا دے گا۔ اللہ کے کام کرنے والے تو بنو۔ بیٹھے بیٹھے عموماً ہوتا ہے لوگ آرزو کرتے ہیں، جیسے اس شخص نے آ کے آرزو کی کہ اگر آپ اس دنیا میں چلے جائیں گے حضور تو آپ اپنی پوزیشن مجھے دے دیجیے گا۔ تو آپ حضور نے اس کے جواب میں کیا کہا تھا یہ بھی سنیے۔ آپ نے فرمایا کہ میری بس کی بات نہیں کہ میں تجھے دے دوں یا کسی اور اپنے بیٹے کو دے دوں یا علی کو دے دوں یا صدیق اکبر کو دے دوں، یہ میرے ہاتھ کی بات نہیں، وہ میرا دوست ہے، وہ میرا بیٹا ہے، وہ میرا داماد ہے، یہ میرے ہاتھ کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے جیسے چاہے گا ویسا کرے گا۔ اس سے کہا میں اسلام لاتا ہوں، آپ وعدہ فرمائیں کہ میرے اسلام لانے کے بعد آپ کے ہاں شہروں کی حکومت ہوگی اور میرے ہاں دیہاتوں کی، یعنی میں مسلمان ہو جاتا ہوں مگر شہر میں آپ حکومت کیجیے گا، جہاں گاؤں ہوں گے وہاں میں حکومت کروں گا، وہاں کا بادشاہ میں بن جاؤں گا۔ لالچ ہی لے کے آ رہا ہے نا اسلام کی طرف، کام تو نہیں کرنا چاہ رہا۔ ایک طرف یہ کہہ رہا ہے کہ آپ چلے جائیں گے تو میں بادشاہ بن جاؤں، دوسری طرف کہہ رہے چلیے شہروں کی حکومت آپ کر لیے، دیہاتوں کی حکومت میں کر لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ بھی منظور نہیں۔ اس نے کہا یعنی یہ بھی میں نہیں کر سکتا، تجھے گاؤں کا نبی تجھے بنا دوں اور شہروں کا نبی میں بن جاؤں، تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، جسے چاہے کہ اللہ نے مجھے دیا ہے تو میں تجھے کیسے دے دوں؟ اب اللہ کا اذن نہیں، اللہ کے اذن کے بغیر اگر اللہ چاہے گا تو تو اتنا کام کر کے دکھا، اللہ تجھے عطا فرمائے گا وہ چیز۔ تو اس نے کہا تو کیا ملے گا مجھے اگر میں اسلام لے آؤں؟ یعنی وہ چاہ رہے کچھ